حروف جارہ اس کو پری پوزیشنز بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر. حروف لیٹرز کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کے محتاج ہوتے ہیں اپنی میننگ بتانے کے لیے. اگر یہ اکیلے میں لکھے ہوں تو یہ میننگ لیس ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ فعل یا اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں میننگ فل بن جاتے ہیں. تو حروف اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حرف کی جمع ہے جارہ. حروف جارہ جب لکھا ہوا ہے تو جارہ سے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جر آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اعراب کے اندر 4 حالتیں پڑھی تھیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر اور حالت جزم. حالت رفع اور حالت نصب کے اوپر ہم نے کافی کام کیا. حالت جر کے بھی کچھ صیغے ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب کوئی ورڈ حالت جر میں جائے گا کیسے، یہ ہمیں یہاں سیکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جر کلمہ کی اعرابی حالت کا نام ہے. اعرابی حالت کا یہ ہم حرکات اور اعراب میں ڈفرینس پڑھ چکے ہیں کہ حرکات سیکنڈ لاسٹ لیٹر تک زبر زیر پیش جو ہوں گے ان کو حرکات کہا جاتا ہے، اور کسی بھی کلمہ یعنی ورڈ کے لاسٹ لیٹر کے اوپر جو زبر زیر یا پیش لگا ہے واحد کلمے کے اندر وہ اس کی اعرابی حالت سمجھی جاتی ہے. اسی طرح تثنیہ اور جمع کے اندر بھی ہم نے پڑھ لیا کہ حالت نصب اور حالت جر وغیرہ، حالت رفع ہم کس طرح پہچانیں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. تو جر کلمہ کی اعرابی حالت کا نام ہے. حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اپنے آگے والے اسم یا ضمیر متصل کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ان بنیادی باتوں کو یاد رکھیے گا کہ حروف جارہ اسم سے پہلے آتے ہیں یا ضمیر متصل سے پہلے آتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس سامنے فی لکھا ہوا ہے اور آگے سبیل ہے تو سبیل لازمی طور پر اسم ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا. تو حالت جر میں لے جاتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ لیجیے کہ ہائی لائٹڈ جو میں نے یہاں پر ورڈز کیے ہیں، پہلا ہے فی. اب یہ فی حرف جر ہے. اس کے آگے آپ دیکھیں سبیل کے لاسٹ لیٹر کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ سبیل واحد کلمہ ہے اور واحد کلمے میں حالت جر زیر سے شو ہوتا ہے. تو فی سبیلی، اعلی حرف جر، عرش کے ساتھ لگاؤں گا تو عرش کا شین حالت جر میں چلا گیا، علی العرشی. اسی طریقے سے ضمیر متصل کے ساتھ بھی حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں فی ہی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ضمائر متصلہ کے اندر آپ لوگوں کو 2 قسم کے ضمائر بتائے تھے. غائب کے اندر میں نے کہا تھا ہو بھی ہوتا ہے، ہی بھی ہوتا ہے. یہ استعمال کا طریقہ ہم چیپٹرز میں جا کے سیکھیں گے. ہما بھی ہوتا ہے، ہما بھی ہوتا ہے. اب جو ہما اور ہم اور ہننا یہ ہم لوگوں نے ایکسٹرا اس میں دیکھا تھا ضمائر متصلہ کے اندر، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل آ جاتا ہے یا پھر وہ مرکب اضافی کے بعد آتا ہے یا مرکب جارہ کے بعد. یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے والے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ فی آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر ضمیر متصل اٹیچ ہوگا تو فی ہی بن کے آئے گا، فی ہو نہیں ہو سکتا. علیہ کے اعلیٰ کے ساتھ اگر آپ کو ضمیر متصل اٹیچ کرنا ہے تو علیہ ہی ہوگا. علیہ ہی یہ اس کا عام استعمال ہے. جب میں آپ لوگوں کو چیپٹرز پڑھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا عام استعمال، ورنہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ زبان آپ جو بھی سیکھیں گے اس میں آپ کو ایکسیپشن ضرور مل جائیں گے، استثناء ضرور مل جائے گا. کیونکہ زبان جو ہے اس سے گرامر بنتی ہے، گرامر سے زبان تیار نہیں ہوتی ہے. تو زبان والے اپنے انداز سے کسی بھی چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم گرامر کے ذریعے زبان سیکھ رہے ہیں. جیسے اردو کا معاملہ، انگلش کا معاملہ، جو انگلش والے ہیں وہ ہم ان کو باؤنڈ نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں لفظوں کو. یہ اتنی زیادہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے علیہ کے بجائے علیہ آ جائے گا تو آپ غلط مت سمجھیے گا. اس کو علیہ بھی ہوتا ہے لیکن کامن جو استعمال ہے وہ علیہ ہے.
قرآن کے اندر ایک جگہ پہ علیہ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. علیہ پورے قرآن میں جگہ جگہ علیہ آیا ہے، لیکن قرآن کا ایک مقام وہ بھی ہے جہاں پر علیہ اللہ آیا ہے، ہو آیا ہے، تو وہ درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن عام استعمال علیہ ہی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو سورہ محمد کا بتا رہا ہوں، وہاں پر آخری جو آیت ہے وہاں پر علیہ اللہ لکھا ہوا نہیں، سورہ فتح میں، سورہ فتح کے پہلے رکوع کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، یہ تو ہو گیا آپ کا ایک بنانے کا طریقہ کار اور حرف جارہ کے بارے میں کچھ معلومات. اب آگے بڑھ جاتے ہیں. حروف جر اور اسم یا ضمیر متصل مل کر مرکب جاری بنتا ہے، یا مرکب جارہ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، جس کا ترجمہ آخر سے کیا جاتا ہے. جیسے لکھا ہے نا فی سبیلی، اب اس کا ترجمہ آپ فی سے ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ آپ کریں گے راستے میں، علی العرشی عرش پر، فی ہی اس میں، علیہ اس پر. تو ترجمہ آپ کا ہمیشہ آخر سے کیا جائے گا. اور یہ جو پورا کا پورا آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب. اچھا، جس حرف پر جل لگا ہو اسے مجرور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. جیسے سبیل ہے یہ مجرور بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہ حالت جر میں ہے. واحد مفرد کلمہ میں جر کی علامت زیر ہے. 17 ہوتے ہیں حروف جارہ. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. حروف جارہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، ہم جو ابھی جو کام کریں گے نا حروف پر، اسم پر، جمع پر، یہ مختصر کریں گے. ہم نحو میں جا کے تفصیل سے بات کریں گے. یہ ایک ایک لیٹر کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کے وہ سارے مقامات رکھوں گا کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بی کا کوئی اور معنی نکل رہا ہو اور آپ کو صرف یہی معنی یاد ہو جو میں نے لکھے ہیں. یہ نہیں ہوگا. ہم ایک ایک آیت کو لکھیں گے جہاں پر یہ لفظ الگ میننگ دے گا، اور وہ سارے میننگ، جیسے بی ہے، بی کے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں میننگ 7 سے، میں، قسم، سبب، پر. یہ میں نے آپ کے سامنے بی کی میننگ لکھی ہے 6. تو بی، اس کی میننگ میں نے کچھ لکھ دی ہیں. تا، یہ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے تاللہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، مانند، تشبیہ کے لیے، کسی سے ریزمبل کرنے کے لیے آتا ہے کا. اچھا، اس کے بعد ہے لی. اچھا، یہ ساتھ میں اس کا وضاحت دیکھتے رہیے گا. لی اسم کے ساتھ آتا ہے حرف جر، یا متکلم ضمیر متصل کے ساتھ. لی اسم کے ساتھ آتا ہے یا متکلم ضمیر متصل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا متکلم کے ساتھ جب حرف جر آئے گا تو لی آئے گا، اسم کے ساتھ آئے گا تو لی آئے گا. جیسے للناس، للہ، اور جب یا متکلم کے ساتھ آئے گا تو لی. لیکن جب یہ ضمیر متصل کے ساتھ آئے گا نا یا متکلم کے علاوہ، تو وہاں پر لا بن کے آئے گا. جیسے لہو، لہم، لہن، لکم، لک، لکی، لکم، لکن، لنا. تو وہاں پر یہ لا بن کے آتا ہے. ہوتا یہ آپ کا حرف جر ہی ہے لیکن لا بن کے آتا ہے. اور جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو لی آتا ہے، اور یا متکلم کے ساتھ بھی لی آتا ہے. ترجمہ اس کا ہوتا ہے لیے، کے لیے، کا، کی، کے، کو. یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی اس کی. قسم کے لیے، واللیل والعصر والشمس والضحى والقمر والنجم والطور. یہ جتنے بھی واو لگے ہیں نا شروع میں، اس جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ والے واو ہیں جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بطور شہادت کسی کو پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آسان میننگ میں نے قسم کے لکھ دی ہے، تفصیل اس کی ہم بعد میں سمجھیں گے. 7واں ہے منز اور 8واں ہے مز. یہ دونوں مدت بتانے کے لیے آتے ہیں. جیسے انگلش میں آتا ہے نا سنس، اس کے لیے منز اور مز استعمال کیا جاتا ہے مدت بتانے کے لیے، ٹائم پیریڈ بتانے کے لیے. حاشا، خلا، عدا، 8 سے لے کر 10 تک یہ نمبر ہو گئے. حاشا، خلا، عدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا، نہ ان کا ہوا ہے نہ ان کا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سوا، ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو استثناء کہتے ہیں. 11واں ہے ربا. یہ بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا، بہت سے، کم ہی.
یہ ربا کا استعمال ربما اس طرح سے ہوا ہے قرآن میں، لیکن وہ خالی ربا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ 12واں ہے من، بہت استعمال ہے، کثیر الاستعمال حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے یا میں سے۔ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے قرآن میں مزید، وہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے۔ 13واں ہے فی، کثیر الاستعمال ہے یہ، میں کے بارے میں، مکان اور زمان کے لیے۔ اس کو یاد رکھیے گا، مکان اور زمان کے لیے۔ مکان کا مطلب ہے جگہ اور زمان کا مطلب ہے پیریڈ، وقت کے لیے، یعنی پلیس اور پیریڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ فی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں۔ 14 عن کا کثیر الاستعمال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، طرف سے، کے بارے میں۔ فرام انگلش میں کامن اس کا استعمال ہے فرام کے لیے، اور بھی اس کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا، ٹورڈز، ٹو انگلش میں استعمال ہے الا کا، کی طرف، تک، یعنی کسی کا انتہا بتاتا ہے۔ حتی، یہ بھی انتہائے غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تک، انتہائے غایت، یعنی کہ آپ کو یہاں سے لے کر کراچی تک جانا ہے، تو کراچی تک جو ہے نا یہ آپ کا ڈیسٹینیشن ہے، یہ حتی بتاتا ہے آپ کو۔ اور آخری ہے اس کا اعلی، اس کا مطلب ہوتا ہے پر اور اوپر، یعنی کہ آن۔